فیصل شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ہم بات کر رہے تھے کہ اٹس ناٹ 60s اور 70s کہ آپ ایگریشن دکھائیں, ہماری طرف سے آپ کا منہ کالا کر دیا جائے اور آپ اقوام متحدہ میں جا کر روئیں پیٹیں اور اپنی عوام سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو آگے ہیں. یہ 2025 ہے, آپ 5 چوکیوں پر, متعدد چوکیوں پر سفید پرچم لہرائیں اور دنیا نہ دیکھے, ایسا ہو نہیں سکتا. ساری دنیا نے دیکھا آپ شکست تسلیم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہے. آپ کی بات صحیح ہے, اور دیکھیے اس میں صرف شکست کی بات نہیں ہے جو ان کو ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے, بلکہ ایک ان کے اپنے اوپر بڑا کالا داغ, کالا دھبا لگا ہوا ہے ٹیررزم کا, اوورسیز ٹیررزم. یعنی 16 تک 19 تک تو یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان ہمارے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے, جبکہ یہ خود ہمارے ملک میں انوالو تھے ایکٹیولی, جس کے کئی ثبوت ہم نے دنیا کو پیش کیے, تو دنیا نہیں مانتی تھی. لیکن 19 سے 25 کے بیچ میں کیا ہوا؟ 19 سے 25 کے بیچ میں یہ ہوا کہ ان کے اپنے لوگ کینیڈا میں, یو ایس میں, آسٹریلیا میں پکڑے گئے. یعنی گورنمنٹ کے لوگ, یہ بھی نہیں کہ کوئی پرائیویٹ لوگ, گورنمنٹ کے لوگ جن کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ڈائریکشنز ملتی تھیں, ہدایت ملتی تھیں, وہ پکڑے گئے کینیڈا میں سکھ لیڈر کے قتل میں, یو ایس میں اس کی پلاننگ میں, آسٹریلیا میں پلاننگ کرتے ہوئے پکڑے گئے, اور ثبوت کے ساتھ ان حکومتوں نے بھارت کو وہ چیزیں پرووائڈ کی اور کہا, اور ان کو کہا کہ ہوش کے ناخن لو. یہ ایک جو چینج آیا, یہ ایکچولی دنیا کی سمجھ بوجھ میں ایک چینج آیا بھارت کے بارے میں, کہ یہ کوئی اس طرح کے لوگ نہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر ماسک چڑھایا ہوا ہے اور یہ آ جاتے ہیں رونے دھونے کہ جی یہ ہمارے ساتھ پاکستان زیادتی کر رہا ہے. زیادتی کرنے والے تو یہ لوگ ہیں, اور پاکستان کی جو باتیں تھیں وہ غلط نہیں تھیں. یہ اگر ہمارے ملکوں میں یہ ہمت کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان میں کتنا کچھ کر رہے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے بھی ایک ان کو بڑا دھچکا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو اس دفعہ پہلگام میں وہ ڈپلومیٹک سپورٹ, وہ انٹرنیشنل سپورٹ نہیں مل سکی جو کہ 2019 اور 16 میں ان کو 8-10 دنوں میں مل گئی تھی. کسی نے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد ابھی بھی ان کو وہ سپورٹ انٹرنیشنل نہیں ہے جو ان کو پچھلی دفعہ پلوامہ کے بعد مل گئی تھی یا جس کی توقع تھی. اب اس دفعہ بھی کسی نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے اگر یہ ان کے 5 جہاز گرا دیے تو اب ذرا آپ ہاتھ کھلا رکھیں اور آپ نہ کریں. مطلب لوگ دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آگے نہ بڑھیں تو اچھا ہے, ریسٹرینٹ شو کریں تو اچھا ہے, لیکن کسی نے خاص طور پر پاکستان کو پریشر نہیں کیا جس طرح سے انڈیا سمجھ رہا تھا کہ جی ہم کریں گے اور اس کے بعد دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑ جائے گی بس. کے بارے میں عالمی ہتھیاروں کی جو منڈی ہے اس میں کیا باتیں ہوئی؟ اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کمپنیوں کو ڈبونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے رشینز کو ڈبویا, اس کے بعد فرینچ کو ڈبویا, اور اب یہ اسرائیلی کمپنیوں کی مارکیٹ کو بھی ڈبوئیں گے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں انڈین آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کو یہ باہر کے جو چیزیں ہیں یہ ملنا کم ہو جائیں گی, کیونکہ یہ کانفیڈنس ان کا ختم ہو گیا. ساری دنیا نے ان کو دیکھ لیا کہ بھائی ان کو دے کے تو ہماری تو مارکیٹ گر جاتی ہے, ہمارے تو شیئرز گر جاتے ہیں. ہم نے خود اپنے ویپن بنائے جو آج تک نہیں گرے, نہ ہٹ ہوئے, کچھ ہوئے, لیکن انڈینز کو دے دو تو وہ پاکستانیوں کے ہاتھوں ان کو مروا دیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ایفیکٹ یہ بھی آ رہا ہے, اور یہ الحمدللہ ہماری قابلیت کی وجہ سے آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.